کی سالار اردو پیپر کے اداریہ کالم سے ایک اہم موضوع آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں۔ اس تحریر میں ایران جیت گیا پر روشنی ڈالی گئی ہے، جو موجودہ حالات میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ خود ساختہ سپر پاور کہلانے والا امریکہ اور اس کے مغرور صدر ٹرمپ کو آخرکار 39 دن کی مسلسل جدوجہد کے بعد اس قومی ذلت آمیز شکست دے دی، جس کی شہادت اس کی میراث ہے۔ ظالم و جابر حکمرانوں کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے عزائم نے آج ایران کو فتح و کامرانی عطا کی ہے۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ جنگیں صرف اسلحہ سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ خالق و مالک پر مکمل بھروسہ اور عزم و ہمت، شجاعت و بردباری، اخلاقی قوت و شفاف کردار کی بنیاد پر جیتی جاتی ہیں۔ کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ اس جنگ سے ایک بار پھر یہ ثابت ہوا کہ جنگ بڑے ہتھیاروں سے نہیں بلکہ کرداروں سے جیتی جاتی ہے۔ اس جنگ سے دنیا کو یہ بھی پیغام چلا گیا کہ اس روئے زمین پر ایران ایک سپر پاور ملک بن کر ابھر رہا ہے اور اس میں اسرائیل جیسے خونخوار ملک کا کوئی نمبر نہیں۔ آج ایران اور اس کے حامی ممالک و افراد جیت کا جشن منا رہے ہیں، یہ ان کا حق بھی ہے، لیکن اس دوران اپنے رہبر معظم مجتبیٰ علی خامنہ کے اس پیغام کو بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ فائر بندی ہوئی ہے لیکن جنگ ابھی جاری ہے۔ قاتل امریکہ اور خونخوار اسرائیل کی جانب سے ایران پر مسلط کردہ جنگ کا آج 40واں دن ہے۔ اس دوران جس طرح کی جنگی مہارت کا ثبوت ایرانی افواج نے دیا ہے وہ تاریخ میں لکھی جائیں گی۔ تاریخ یہ بھی لکھے گی آخر کیسے ایک عزم و استقلال سے لڑنے والی قوم سے دنیا کا سپر پاور ملک ہار گیا۔ ویسے جنگ کے دوران ہی ٹرمپ اپنی اخلاقی شکست تسلیم کر چکے تھے۔ دوران جنگ میڈیا بیانیہ بتاتا تھا کہ ٹرمپ ہار چکے ہیں۔ یہ بالکل ایک کربناک شکست کا پیش خیمہ تھا۔ یہ ایک صدر جو بغیر کسی حکمت عملی کے ایک ضرورت مند اسٹریٹجک پارٹنرز کے ووٹ سے اور عظیم امریکہ کے شہنشاہ کے طور پر اپنی ہی چمک سے اندھا ہو کر ایک ایسے ملک پر بمباری کرنے چلا گیا تھا جو ہزاروں سالوں کی ایک مکمل تہذیب رکھتا ہے۔ اس داستان کے تسخیر فاتح یعنی ایران کی قوت ارادی مزید بڑھ گئی ہے اور مستحکم ہو گئی ہے، جو خون آلود ہونے کے باوجود سانس لے رہا ہے اور اسلحہ کی طاقت میں بدمست امریکہ و اسرائیل اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں۔ ایران کی جیت ایک ایسی انقلابی جمہوریہ کی کہانی سناتی ہے جو تاریخ کی طویل ترین جنگوں کی بھٹی میں جکڑی ہوئی ہے، اپنے مصائب کو مزاحمت میں، فوجی عدم مساوات کو بنیادی جارحیت میں، جغرافیائی حیثیت کو ہتھیاروں میں تبدیل کرنے کے غیر متزلزل عزم کے ساتھ اور عقیدے کے تانے بانے کو ایک ناقابل تسخیر مشن بنا دیا ہے جیسے کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی۔ ایک تیسرا فریق جو اسرائیل بھی ہے، زیادہ تر تصاویر میں وہ پہلا فریق ہے جو اپنے ہی وجود کے بارے میں اس قدر گہرا اور اٹل فکر مند ہے کہ اس نے اس جنگ کو ہر ملک کی دہلیز تک پہنچا دیا ہے۔ اس نے امریکی صدر کو اپنی بنیادی سماجی بنیاد سے غداری کرنے پر مجبور کیا، اسے ایک ایسی دور دراز دلدل میں گھسیٹ لیا جہاں قوم پرستوں کے فائدے تو بہت کم ہیں لیکن سیاسی اور معاشی نقصانات بہت زیادہ ہیں۔ چند روز قبل مشرق وسطیٰ میں بھڑکتی جنگ کے پس منظر میں ایک سنسنی خیز انکشاف سامنے آیا ہے کہ انتہا پسند امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جنگ کا فیصلہ اچانک نہیں بلکہ خفیہ بریفنگ، اندرونی اختلافات اور ایک طاقتور اتحادی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے دباؤ کے بعد کیا۔ نیو یارک ٹائمز کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق فروری 2026 میں خونخوار نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس میں ایک انتہائی خفیہ پریزنٹیشن دی جس میں ایران پر بڑے حملے کا ناپاک منصوبہ پیش کیا گیا۔ اس بریفنگ میں اسرائیل انٹیلیجنس ادارے موساد کے سربراہ سمیت اعلیٰ عسکری حکام نے شرکت کی اور دعویٰ کیا کہ ایران کی قیادت کو نشانہ بنا کر اور اس کے میزائل نظام کو تباہ کر کے چند ہفتوں میں فیصلہ کن کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ ذرائع کے مطابق اس پریزنٹیشن نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو گہرے طور پر متاثر کیا اور انہوں نے ابتدائی طور پر ہی مثبت اشارہ دے دیا۔ نیتن یاہو کی پریزنٹیشن سے 4 مقاصد اخذ کیے گئے ہیں جن میں ایرانی اعلیٰ قیادت کا قتل، میزائل پروگرام کی تباہی، عوامی بغاوت اٹھانا اور رجیم چینج شامل تھے۔ تاہم بعد میں امریکی انٹیلیجنس نے اس منصوبے کے پہلے 2 حصوں کو قابل حصول اور آخری 2 حصوں کو حقیقت سے دور قرار دیا۔ ان 4 نکات میں سے صرف ایک پر معمولی کامیابی ملی، باقی تینوں پر زبردست ناکامی۔
इन्हें नाकामियों ने अमेरिका के मगरूर सदर ट्रंप की नींदें उड़ा दी। इसके बाद वो गाली गलौज पर उतर आए। इन्हें एहसास हो गया कि वो इस जंग में जब तक जीत का इंतजार करेंगे उस वक्त अमेरिका का ओहदा सदारत इनके हाथों से निकल जाएगा। इसके पेश नज़र इन्होंने आखिर वक्त तक धमकी तो दी, लेकिन हर बार वो ज़रूर कहते थे कि मैं ऐसा करने वाला नहीं हूँ। बहरहाल इस 40 रोज की मुद्दत से हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया मुआशी एतबार से काफ़ी पीछे चली गई। अमेरिका हार चुका है और ईरान जीत चुका है, लेकिन ईरान पर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो मुआशी एतबार से परेशान दुनिया को अब ज़्यादा से ज़्यादा राहत पहुंचाए, ताकि पूरी दुनिया का माहौल साजगार और खुशगवार हो सके।